بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کراچی شہر پر جس طرح قبضے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 مرتبہ حکومت رہی ہے اور اس دوران بھی اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے یا اس وقت کے جو حکمران تھے یا جو وزراء شامل تھے، ان کی بھی یہ خواہش رہی کہ وہ کسی طرح سے کراچی کے شہری حلقوں پر اپنا قبضہ مسلط کریں اور یہاں اپنی سیاسی راجدھانی قائم کریں. اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ خواب دیکھتی رہی ہے اور اب بھی یہ خواب دیکھ رہی ہے. ماضی میں بھی اس خواب کی تکمیل نہیں ہو سکی اور مستقبل میں بھی اس کی تکمیل اس لیے نہیں ہو سکے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 13 سالوں سے اس صوبے پر حکمرانی کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن کراچی کے شہریوں کو اس حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، اور نہ صرف ریلیف نہیں دیا گیا بلکہ ان کے حقوق چھینے گئے ہیں. یہاں کراچی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے. پورا پاکستان کراچی کے متعلق چیخ رہا ہے، چیخ کر حکمرانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جو پاکستان کا معاشی ہب ہے وہ تباہی کے دانے پر جا پہنچا ہے. اگر یہی صورتحال باقی رہی تو پھر یہ 70% وفاق اور 95% صوبہ سندھ کو دینے والا، ریونیو دینے والا یہ شہر بالآخر کب تک ان مشکلات کو اور ان حالات کو برداشت کر سکے گا. لہٰذا پہلی فرصت میں کراچی کے مسائل حل کیے جائیں. اب کراچی کے مسائل کیا ہیں؟ کراچی کے بے پناہ مسائل ہیں، لیکن تمام کے تمام مسائل صوبائی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں. وہ جب چاہیں اور جیسے چاہیں اس کو حل کر سکتے ہیں اگر حکومت کراچی کے شہریوں سے مخلص ہو تو. کراچی میں پینے کا پانی صاف نہیں ہے، کراچی گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے، کراچی میں صفائی کا فقدان ہے، گلیوں شاہراہوں پر پانی جمع ہے، اور خاص طور پر یہاں کا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار نظر آ رہا ہے. بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور بے روزگاری بڑھنے سے یہاں کرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر وزراء جب اپنی سیاسی تقاریریں کرتے ہیں اور وفاق سے جب مطالبات کرتے ہیں اپنے فنڈ مانگنے کے لیے، اور جس قسم کی وہ مطالبات ان کے ہوتے ہیں، ان مطالبات میں کہا جاتا ہے کہ جناب سندھ جو ہے وہ مرکز کو 70% ریونیو ادا کرتا ہے، لیکن یہ وزراء اور یہ چیف منسٹر کبھی اس تفصیلات سے آگاہ نہیں کرتے کہ اس 70% ریونیو میں کراچی کا حصہ کتنا ہے اور سندھ کے دوسرے اضلاع کا جو حصہ ہے ان 70% میں کتنا ہے. یعنی مراد علی شاہ کا جو ضلع ہے دادو، انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ میرا ضلع دادو اس 70% میں کتنا ٹیکس ادا کرتا ہے. کبھی کسی دوسرے وزراء نے، کسی وزیر نے، کسی مشیر نے، کسی ایم این اے نے، کسی ایم پی اے نے پارلیمنٹ میں خطاب ہو کر یہ نہیں بتایا کہ میرا ضلع کتنا ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن وہ صرف سندھ نشاندہی کرتے ہیں کہ جناب سندھ 70% ریونیو ادا کرتا ہے، لیکن وہ کبھی یہ بتانے کی میں جرت نہیں ہوئی اور کبھی اخلاقی جرت اس میں پیدا نہیں ہوئی کہ وہ یہ بتا دیں کہ وہ جو 70% ریونیو مرکز کو دیا جاتا ہے وہ کراچی کا 68% اس میں کراچی کا حصہ ہوتا ہے، اور بمشکل 2% میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اضلاع سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہوگا. تو بڑے سینہ بجا کر، سینہ ٹھوک کر یہ جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں خطاب کرنے میں ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں جناب ہم 70% ٹیکس دیتے ہیں اور ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے. تو اب آئندہ جو وزیر یا جو چیف منسٹر یا جو بھی ہمارا سندھ کا نمائندہ ہے جب یہ بات کرے کہ 70% سندھ ریونیو ادا کرتا ہے تو پھر اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس میں کراچی کا کتنا حصہ ہے اور دوسرے صوبے، دوسرے اضلاع جو ہیں اس 70% ریونیو میں کتنا اپنا حق ادا کرتے ہیں. گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس کی، اس میں ان کا ہدف جو تھا وہ کراچی تھا،
وہ بار بار ایک طرف تو کراچی کے قبضے پہ سیاسی قبضے کی بات کر رہے تھے، تو دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کراچی کے شہریوں کو ان کے حقوق دینا چاہتے ہیں۔ اب 13 سال گزر چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، 13 سال میں آپ نے کراچی کو کچھ نہیں دیا۔ آپ اب بات کرتے ہیں کہ ہم کراچی کو اس کے حقوق دیں گے، تو ان 13 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کراچی شہر کو کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دیا۔ آپ نے یہاں کی شاہراہیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں کی گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس شہر کا جو صورتحال ہے، نکاسی آب فراہمی آب کی جو صورتحال ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ آپ نے کوئی ایک تعلیمی ادارہ یہاں قائم نہیں کیا، یہاں کوئی نئے اسکول نہیں بنائے۔ آج آپ بات کرتے ہیں 13 سال کے بعد کہ ہم کراچی کو اس کے حقوق دیں گے۔ آپ تو اپنا حلقہ انتخاب لیاری میں، جہاں 50 سال سے آپ کا پیپلز پارٹی کا لیاری گڑھ تھا، آپ نے تو اس علاقے کو اپنے حقوق نہیں دیے، اور یہی وجہ تھی کہ 2018 کے انتخابات میں لیاری کے لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا، اور وہاں آپ 12ویں کھلاڑی کی حیثیت سے، یعنی تیسرے نمبر پر آپ کے ووٹ تھے۔ پہلے نمبر پر پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی وہاں سیٹ جیتی، اس کے بعد تحریک لبیک کے سب سے زیادہ ووٹ تھے، آپ تو تیسرے نمبر پہ تھے۔ آپ جو 50 سال سے وہاں آپ دعویٰ کرتے تھے کہ لیاری جو ہے دوسرا لاڑکانہ تصور کیا جاتا ہے، اس دوسرے لاڑکانے نے آپ کو مسترد کر دیا، اور 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی آپ نے اس لیاری کی حالت نہیں بدلی۔ اور جب آپ 2 مرتبہ اس لیاری میں گئے اور لیاری کے لوگوں نے جس طرح سے آپ کا استقبال کیا وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے۔ وہاں لوگوں نے آپ کو گندے انڈے مارے، غلیظ گالیاں دی، اور جس طرح سے آپ کو وہاں بھاگنے پر مجبور کیا وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ آپ بلا شک جو بھی کہیں، آپ تو اپنا لیاری نہیں سنبھال سکے، تو اس اتنے بڑے کراچی کو کیسے سنبھالیں گے؟ آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے جو ارد گرد وزراء ہیں ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو کسی زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا کرتی تھی، یا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایماندار اور مخلص لوگ اور آنےسٹ لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج آپ کے ساتھ کرپٹ لوگوں کا وہ ٹولہ ہے جو اس ملک کو، اس صوبے کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ کو ان تمام چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ آپ نے اگر اس صوبے کو اور شہر کو ترقی دینی ہے تو اس پوری ٹیم کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ جو کرپشن مافیا آپ کے ارد گرد ہے اس کو بالکل سائیڈ لائن کرنا پڑے گا، ان لوگوں سے آپ کو جان چھڑانا پڑے گی، جب جا کر آپ اپنی سیاست کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، پھر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم الطاف حسین کی سیاست کو اس شہر میں پنپنے نہیں دیں گے، اس کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ چند ماہ قبل جب آپ نے ایک بیان جاری کیا گیا تھا اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ الطاف حسین کی تقاریر پر لگایا جانے والی پابندی اور اس کی جماعت پر لگائی جانے والی پابندی ایک غلط عمل تھا، ایک جمہوری پارٹی کو اس کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی، ہمیں اسی وقت جو ہے وہ الطاف حسین کی تقاریر اور اس کی جماعت پر جو پابندی لگائی گئی تھی اس پر سخت احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آج آپ الطاف حسین کی سیاست کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا اور ہم اس کی سیاست کو پنپنے نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے کہ آج بھی الطاف حسین کے چاہنے والے پورے شہر میں موجود ہیں، اگرچہ میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس دن بھی کراچی میں ہیلو کی آواز آئی اور الطاف حسین کو محض آدھا گھنٹہ اسٹیبلشمنٹ اور الطاف حسین کے درمیان اگر کامیاب مذاکرات ہو گئے اور الطاف حسین کو محض 1 گھنٹے کی مہلت دی گئی کہ وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں تقاریر کے ذریعے اپنے کارکنان کو موٹیویٹ کریں، تو یاد رکھیے کہ سندھ کی سیاست میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو اس شہر میں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ آپ لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، اور آپ کی سیاست کا محور تو یہ ہے کہ آپ کے اراکین اسمبلی خوف دلا کر ہمارے معصوم سندھی بھائیوں سے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے تو سندھ کے شہری مہاجر اور پنجابی آپ کے ساتھ بڑا ظلم کریں گے، آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کے حقوق سلب کر لیے جائیں گے۔ تو یہ خوف دلا کر ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتتی رہی ہے، لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، ہمارے سندھی بھائیوں میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے، شعور پیدا ہو چکا ہے۔ آپ کے جو صوبائی وزیر تعلیم جناب
سید شاہ صاحب نے جو فرمایا تھا کہ ہم 5000 اسکول بند کر رہے ہیں، تو آپ کا تو ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ آپ قوم کو جاہل رکھیں، لوگوں میں شعور پیدا نہ ہو، تاکہ اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے تو پھر میں شعور پیدا ہوگا اور وہ پھر اس قسم کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔